السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عظمت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل سٹوریز۔ آج ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے جسے دیکھنے کے بعد انسانیت شرما چکی ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں اونچی اونچی بلند آواز میں نعرے لگائے گئے، چور چور، لٹیرے، ڈاکو، اور یہ کن کے لیے لگائے گئے یہ آپ سب لوگ بہترین انداز میں جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ غازی صاحب، اور میں انہی سے بات کروں گی اس سارے معاملے کو لے کے، اور اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب پہ جو کیسز چل رہے ہیں یا جو چلائے جانے کے امکانات موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سارا واقعہ رونما ہوا آج، وہ قابل مذمت ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے پری پلانڈ تھا یا یہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی پری پلانڈ ہو سکتا ہے؟ یہ پی ایم ایل این والی بات آپ نے نہیں کی ہے، اس طرف میں نے نہیں سوچا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا کرے گا کہ اپنی کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا اس طرح کرنے کے لیے کچھ ایسا کرے گا، کیونکہ یہ تو ہے کہ مذہبی کارڈ کا استعمال تو عمران خان صاحب کے خلاف ہونا ہے۔ انہوں نے آج بھی یہ تقریر میں کہہ دیا ہے کہ اب عید کے بعد یہ لوگ میری کردار کشی کریں گے، اور ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی انہوں نے مثال دی، ان کی تصویریں وہ سب غلط تھیں، لیکن چونکہ وقتی طور پر اس پہ سکسیس ملتی ہے، اسی طرح سے انہوں نے نام تو نہیں لیا، انہوں نے کہا یہ ایک عورت سے میرے خلاف کتاب بھی لکھوائی گئی، اور وہ ان کی سابقہ اہلیہ ریحام صاحبہ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ اخلاقی طور پر لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو دباؤ ڈالنے کے لیے ہوتا رہا ہے۔ جو یہ مسجد نبوی کے احاطے میں ہوا واقعہ بہت افسوسناک ہے، اس پر میں نے پروگرام بھی کیا، اس پر بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، لیکن اس میں کچھ پہلو ہمیں دیکھنے چاہیے کہ یہاں تک معاملہ پہنچا کیسے۔ ابھی سعودی عرب میں گرفتاریاں بھی ہیں، انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، اس میں پتہ لگ جائے گا۔ اگر کوئی پیچھے ہے تو ظاہر ہے وہاں کوئی پاکستان کا تو آپ کہہ نہیں سکتے، تو ویسے بھی اب یہاں تو اپوزیشن میں ہے، تو پتہ لگ جائے گا ان کے فون ریکارڈ سے کسی نے ان کو کہا ہے نہیں کہا۔ اس میں جو اب تک کہا جا رہا تھا کہ جی وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں، جہانگیر صاحب شاید ان کا نام ہے، تو وہ تو اس میں ویڈیو بناتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا بیان بھی آ گیا کہ جی میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، شور آیا، تو وہاں تو اتنے زیادہ کیمراز لگے ہیں وہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ اب گرفتاری ہو گئی ہے تو پتہ لگ جائے گا، اگر تحریک انصاف کے پیچھے ہے تو یہ اور زیادہ افسوسناک ہے اور اس پر ہونا چاہیے۔ وہ کہا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجیے ارشاد بھٹی صاحب ہوں، جتنے لوگ وہاں پر گئے ہیں، ہارون رشید صاحب وہ عمران خان صاحب کے بڑے مخالف بھی رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ شروع میں ان کی دوستی بھی تھی، پھر خلاف بھی بہت ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص، جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں غیر جانبدار ہوں، جو عمران خان کے خلاف تنقید بھی کرتے ہیں، کہ جی ہر آدمی پوچھتا ہے عمران خان سے کیا کیا ہے، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کی تعداد ہے۔ بالکل۔ پھر سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کہ شاید پہلی دفعہ ہوا کہ وہاں پر جو عملہ تھا اور سینئر موسٹ لوگ تھے ان کو بدل دیا کہ جی شکایات وہاں سے آ رہی تھیں اور سٹیزن پورٹل پر آئیں، سٹیزن پورٹل اب بند کر دیا انہوں نے۔ تو اوورسیز پاکستانی نظر آتا ہے کہ عمران خان سے بہت زیادہ قریب ہے، لگاؤ رکھتے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مجھے جو مین وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر جس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں، عمران خان صاحب وہی ماحول پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، فلائی ریاست کی بات کرتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے لوگ وہاں کیوں گئے، اکثر اوورسیز کا ذکر کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا ایسیٹس ہیں۔ پھر انہوں نے دل جیت لیے، جب ووٹنگ کا حق دیا، یہ ان سے چھین رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ایک تعلق پاکستان سے اور ہم سے زیادہ، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، یقین کریں آپ اور میں جتنی وطن سے محبت رکھتے ہیں نا، وہ اس سے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس نہیں ہوتا نا اس کو احساس ہوتا ہے۔ ان کو اتنا، وہ کہتے ہیں ہم نے جب مرنا ہے نا تو ہمیں بس وہ مٹی نصیب ہو جائے، اتنا محبت، اتنا پیار میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے وہ کیا، غلط کیا، جذبات میں کیا، وہ سزا مل رہی ہے ان کو۔ اب جہاں تک بات آتی ہے تحریک انصاف کی، اگر وہ پیچھے ہے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے اس میں۔ اور یہ کیوں ان کے ساتھ جڑا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے بیانات آ رہے تھے، شیخ رشید نے کہا دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ایک جنرلائز بات تھی۔ اب ہمیں اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اصل بات یہ ہے۔ مریم صاحبہ کے آپ دیکھ لیجئے ٹویٹس موجود ہیں، اس میں پھر ان کے جو پسندیدہ چینلز ہیں ان پر ہیڈ لائنز چلوائی گئی، فرمائشی نظر آ رہا ہے، اور بڑا ستائش کی گئی کہ عمران خان گیا تو وہاں پر نعرے لگے ہیں، یہ موجود ہے، ان کی ٹویٹس موجود ہیں، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، جگہ جگہ ہوگا۔ وہ اس کو نہ صرف اپریشیٹ کر رہی ہیں، ستائش کر رہی ہیں، بڑھا رہی ہیں کہ اب یہ جگہ جگہ ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر تب جس طرح نا بیماری کو شروع میں اگر آپ پکڑ لیں تو پھر وہ نہیں پھیلتی، اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ آج رانا ثناء اللہ صاحب اگر کر رہے ہیں تو ان کو ساتھ وہ بھی کرنا چاہیے تھی، ان کو بھی پکڑیں، یا اس وقت انہوں نے آواز اٹھائی ہوتی۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جب دیکھتے ہیں چیز ہوتے ہیں، اچھا اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، اب ہماری باری ہے، ہمیں بھی کرنا ہے، یہ کام ہو چکا ہے۔
پھر آپ اس کے ساتھ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں, وہی یہودی ایجنٹ, یہ ہیں یہ وہ ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ چیزوں کو کنٹرول کریں, دبائیں, آپ ان کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں. سر بات کاٹوں گی آپ کی, پچھلے دنوں میں مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ آیات پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اسی وجہ سے اپنی طرف لاتے ہیں, ووٹس لیتے ہیں, اور یہ اسلامک بہت زیادہ ہیں جبکہ ہم لبرلز ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ وہ جو یہودی ایجنٹ تھا 1 مہینے پہلے تک, وہ 1 مہینے میں ایک دم سے اسلامک بھیا کیسے مشہور ہو گئے بھائی؟ یہ مذہب کا نا استعمال ہو رہا ہے ہمارے ہاں سیاست کے لیے, بڑا ہی افسوسناک ہے, اور یہ ایسا ایک لاوا پیدا کیا جا رہا ہے جو پھٹے گا. شاید ان کو یہ لگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ ہیں تو جناب وہ اس کو یہودی ایجنٹ کہتے رہیں گے, وہ اپنی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے. یہ جب باہر گئے ہیں, اور خواجہ آصف صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں, وہ جا کر انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا ایکسٹریمسٹ ہے, تاکہ آپ ہمارے ساتھ تعلق رکھیں نا, آپ ہماری طرف آئیں. یہ وہی بات ہے جو وکی لیکس میں آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے آپ ہمیں تو موقع دے کر دیکھیں. تو وہاں جا کر آپ ایسے جیسے بیرونی آقاؤں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم وہ ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیں, ہم آپ کو زیادہ شوٹ کرتے ہیں, آپ ہماری طرف دیکھیں. جس طرح آپ اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ تو ایسے ہے, یہاں اس کو آپ نے کہنا ہے کہ جی وہ یہودی ایجنٹ ہے, وہاں جا کر کہہ رہے ہیں جی وہ ایکسٹریمسٹ ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہے. اور پھر دیکھیں مذہب کا استعمال, جو عمران خان صاحب کی تقریر وائرل کی گئی, دیکھیں نا کون کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. پھر آپ جذبات ابھارتے لوگوں کے. وہ ایک بندہ جو ہے وہ مسلسل کہتے ہیں جی میں نے مدینہ کی ریاست کی طرف چلنا ہے, میں نے اس کی پیروی کرنی ہے, اس طرف جانا ہے. یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے کہ بھائی رسول کی پیروی کرو. تو پیروی اب وہ ہوتا ہے کہ وہ جملوں میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی مدینہ کی ریاست, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کی پیروی کرنی. مدینہ کی ریاست نہیں ہو سکتی, اب وہ وہی تھی, نہ دوبارہ ہو سکتی ہے اس جیسی ریاست, نہ کبھی کوئی بنا سکتا, کوئی دعوے نہیں کر سکتا. جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابہ کرام ہیں, وہ ایسا تو کوئی سوال نہیں, ان کا غلام در غلام وہ بھی نہیں کوئی ہو سکتا. آج کل کے ماڈرن اراء میں ویسے بھی ہم وہ ساری چیزیں لاگو کر ہی نہیں سکتے, ہمارے لوگوں نے خلاف ہو جانا نا اس بندے کے. اگر آپ کر بھی لیں, جس طرح آپ نماز پڑھ بھی لیں, ویسے تو کسی کی نہیں ہو سکتی. پوری کائنات مل کے بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے تو وہ اس ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی جو اس دور کے لوگوں نے کیا. تو وہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن پیروی انہیں کی کرنی ہے. نماز تو ہم نے پڑھنی ہے, جو مدینہ کی ریاست میں جو کچھ کیا گیا ہم نے اسی کی طرف جانے کی کوشش کرنی ہے. تو اس نے نعرہ لگایا, اسی کو کہہ رہے ہیں جی اس نے یہ کہا کہ پیغمبروں کا. اور پھر اگر آپ دیکھیں آج میں نے پروگرام ڈسکس کیا کہ نوٹ کریں آپ کہ وہاں بیچ میں وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ نے کہ بہترین لوگ جو ہیں وہ پیغمبر اور لیڈرز جو ہیں وہ پیغمبر, ان کو اللہ نے حکم دیا. اور پھر ساتھ کہتے ہیں چپ. اچھا میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو میں اگر اچانک کسی اور طرف دیکھوں گا تو ظاہر ہے میرا رب ٹوٹ گیا کہ میں پچھلا جملہ کیا کہہ رہا تھا, مجھے تو نہیں یاد کہ کیا. اور جب ڈسٹرب ہوتے تو آپ نے میرا پیغام پہنچانا ہے, وہ بات ہاں, اور پیغام کیا ہے لا الہ الا اللہ, اس میں تو ہے ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو یہ تو پیغام ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنا ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو نا جسٹیفائی کرنے کے لیے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جب آپ مذہب کا استعمال کرتے ہیں, بڑا خطرناک ہے. اچھا اب مجھے بات کرنی ہے فارن فنڈنگ کیسز کی, اور اس کے علاوہ بات کرنی ہے توشہ خانہ کیس کی, کیونکہ پی ایم ایل این کو کوئی بڑا کیس نظر نہیں آیا, تو توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ ڈال دیا گیا ہے جی عمران خان صاحب پہ. مجھے بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کیا عمران خان جو ہیں وہ قصوروار ہیں؟ کیونکہ وہ تو جلسے میں آ کے صفائیاں دے چکے کہ جی میں حق پہ ہوں, پی ایم ایل این میرے پہ الزام لگا رہے ہیں. اس کا مختصر میں عرض کروں گا. دیکھیں اگر کچھ خلاف قانون ہوا, اب حکومت ان کے پاس ہے, اب تک کیوں نہیں کیس بنا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انصار عباسی صاحب کی, آپ دیکھیں انہوں نے پوری اس میں ڈیٹیل لکھی ہے کہ اگر یہ اس کو کھولتے ہیں نا, اگر, تو آپ یقین کریں کہ کسی کو منہ دکھانے کی جگہ نہیں ملنی. یعنی عمران خان جو ہے نا وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے اس نے تو پتہ نہیں شاید کوئی ٹیشو پیپر وہاں سے لیے ہیں, اور اصل جو انہوں نے جو کام ڈالے ہوئے ہیں جو پہلے گزر گئے ہیں حکمران, تو آپ حیران ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کوئی توشہ خانہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ کو سرکاری سطح پر ملا ہے, وہ اس ریاست کا ہے, اس کو آپ جنرل نیلامی کریں, پابندی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ لے سکیں. نہیں, آپ اس کو نیلام کر کے اور غریب لوگوں پر خرچ کریں, یا آپ نے کوئی اس کو ویسے رکھنا ہے میوزیم میں جو آپ سمجھتے ہیں, یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن ایک چیز موجود ہے, ایسے ہی جس طرح میری خواہش ہے کہ بھائی ہیلی کاپٹرز بھی نہیں ہونے چاہیے ان کے پاس, یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اتنی زیادہ گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب الاؤڈ ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ جس طرح سے الاؤڈ ہے کہ بھائی ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, تو ایک خلاف قانون ایک چیز غیر اخلاقی ہوگی میری نظر میں. لیکن کیا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے پھر کارروائی ہو سکتی ہے. میرا یہی خیال ہے کہ اس میں توشہ خانہ میں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اوکے جی. اور جہاں تک فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے, اس میں دیکھ لیا آپ نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی ہے وہاں پر کہ سب کا کیس ساتھ چلائیں اور کسی ایک کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کریں. فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے, اگر جس طرح سے جو پیمانہ آپ تحریک انصاف کے لیے رکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں اس میں تو ہماری ساری جماعتیں بین ہو جائیں گی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایاز میر صاحب نے بتایا تھا, ممبر اسمبلی تھے, انہوں نے کہا کہ اس وقت بریفنگ ہو رہی تھی تو مولانا صاحب بڑے سوال کرنے لگے, تو انہوں نے کہا جی
مولانا صاحب ہمیں پتہ ہے عراق سے کس طرح سے فنڈنگ آئی, کیا ہوا, تو کہتے ہیں اس کے بعد یہ بڑے بیوی بچے بن گئے تھے. تو یہ دیکھنا ہوگا سب کے لیے سیم پیمانے ہوں گے, اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ فنڈنگ جو ہے وہ کنفسکیٹ کی جا سکتی ہے اتنی رقم, تو وہ تو سب کی ہے, ان کے تو پھر بھی اکاؤنٹس وغیرہ ہیں, باقیوں کو تو آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں کس طرح آئے کس طرح گئے, تو وہ اب میرا خیال ہے کہ شاید اس کا کوئی خاص فیصلہ ہی نہ آ سکے. صحیح جی. تو ویورز کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام؟ کون سی چیزیں جو آپ کو سیکھنے کو ملی اور کون سی باتوں پہ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اسامہ غازی کے ساتھ دیکھتے رہیے ڈیجیٹل سٹوریز. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.